کھلاڑی ہو کے انہوں نے اس ٹائم پہ توبہ کی جب شہرت کی بلندیوں کو, اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. کتنا اچھا کام اللہ ان سے لے رہا ہے. اور میں سعید انور صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ خاندانی توبہ کی ہے, خاندانی توبہ. بہت سو نے توبہ کی مگر تھوڑا سا, جیسے ایک آدمی سگریٹ سے توبہ کرے, چرس سے توبہ کرے, لیکن کبھی کبھار کسی کو دیکھا تھوڑا سا یار لگانے میں کبھی کبھار ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی بھی توبہ ہوتی ہے کہ یار اب چرسی تو نہیں کہلائیں گے لیکن ایک دو سٹے لگا لیتے ہیں. میں کوئی خدا نخواستہ کھلاڑیوں کو چرسیوں سے تشبیہ نہیں دے رہا بھائی, کہیں یہ نہ سمجھے میرے بیان سے یہ نکال دیں کہ اس نے تشبیہ کس سے دی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کھلاڑی چرسی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں تو وہ چرسی خود سے ہوتے ہیں, کھیل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو سعید انور صاحب نے توبہ کی, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تبلیغ کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہیں. وہ کرکٹ کے چوکے اور چھکے وہ صرف دنیا کے ریکارڈ میں جمع ہو رہے تھے. کرکٹ کے ریکارڈ تو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں, سوالات کیے جاتے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ بتائیں وہ 1901 میں کس نے چھکا مارا تھا, تو بعض پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ساری معلومات پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں 1901 میں فلاں نے چھکا مارا, یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, یہ ہوتا ہے نا. اور یہ اچھا بتاؤ 1955 میں وہ جو آخری گیند پہ کس نے چوکا مارا تھا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جن کو صرف نالج جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نالج کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں. آج کل یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہوں وہ بہت پہنچا ہوا ہے. صرف نالج کے اکٹھا کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو صرف علم کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خمیں کھلاڑیوں کے پوری ڈیٹ آف برتھ اور فلاں نے چوکا مارا تو فلاں نے چھک, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جنرل نالج کے لیے وہ چیزیں سیکھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا, بولا تیری بیوی کیسی ہے دیکھنے میں, اس کو غصہ ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے, بہت ساری نالج میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی, تیری بیوی کے بارے میں مجھے ابھی تک معلومات, تو یہ نالج اچھی ہے بھائی. تو اب وہ چوکے چھکوں کی پوری پوری رپورٹیں معلوم ہوتی ہیں, وہ ورلڈ کپ فلانے. ہمیں تو الحمدللہ ہم نے بھی کرکٹ بہت کھیلا ہے, لیکن جب ہم نے توبہ کی, کھیلنے سے نہیں, کھیلتے تو ابھی بھی ہیں, دیکھنے سے جب توبہ کی تو ہمیں تو الحمدللہ نہ کھلاڑیوں کے نام کا پتہ, نہ ہمیں ورلڈ کپ کا پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم کب آ رہی ہے کیا. بھائی چھوڑو یار, ہمارا کیا لینا دینا بھائی ان سے, ہم اپنی آلو پیاز ٹماٹر کی فکر میں لگے رہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو سعید انور نے توبہ کی ہے تو بالکل الحمدللہ خاندانی. وہ بھی ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ یار ہمیں بھی بہت سارے راستے تھے مگر ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. وہ جو ریکارڈ بن رہا تھا نا ہمارا چوکوں اور چھکوں کا, ہم مر جاتے وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہی ختم. لوگ تبصرے کرتے رہتے, سعید انور تھا وہ اتنے چوکے مارے, اتنے چھکے مارے, اتنے کیچ پکڑے, تو ہماری قبر میں ہمیں رپورٹ بھی نہیں کوئی دیتا آ کے کہ تمہارے بارے میں پورا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. قبر کے مسائل یہ والے ہے ہی نہیں. قبر کے تو مسائل ہیں, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. بیکار پیدا نہیں کیا ہے, ایک ایک چیز کا تم سے سوال ہوگا. جس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ایک ایک عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قوم کو فائدہ ہو, کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہو, کوئی ایسا کام کروں, درخت لگا دوں. بھائی درخت لگانے پہ حدیث میں آتا ہے نا صدقہ جاریہ ہے, چرند پرند کھاتے رہیں گے, کتنا ثواب ملے گا. تو بھائی مقابلہ کرو درخت لگانے کا, اس میں جیتو. کیا خیال ہے, اس میں مقابلہ کرو, ایک مہینے میں کون زیادہ درخت لگاتا ہے. ایسی چیزوں میں مقابلہ کرے انسان, پھر فخر بھی کرے, اچھا بھی لگتا ہے. چھکے لگا دیے, چوکے لگا دیے, قوم خوش ہو گئے, 2 فٹ اچھل کے نیچے آ کے دوبارہ بیٹھ گئی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ برائے انٹرٹینمنٹ, اس انٹرٹین کرنے کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں, صحت کو بھی فائدہ. مزاحیہ جو کلپ ہوتے ہیں نا, یہ جو پرینک وغیرہ, اس میں بھی کم از کم ایک تو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں ہوتا. تو جو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں نا, زیادہ ڈپریشن میں, ان سے کہتا ہوں یار یہ مزاحیہ کلپ دیکھ لیا کرو, تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, تھوڑا دماغ کیا ہو جاتا ہے. وہ میں نے بھی کچھ دن پہلے وہ دیکھا, تو وہ بچوں کے ساتھ تو آدمی اب بیٹھ کے, ظاہر ہے بچوں والی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے. تو کبھی کبھار میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ پرینک لگا دیتا ہوں. تو اس میں ایک آیا کہ وہ قصائی بنا ہوا ہے, وہ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ گوشت چاہیے,
وہ فون کیا کہتا ہے 2 کتے گرا دے. بچے بڑا ہنستے ہیں ایسی چیزوں پہ نا, تو ہم بھی ہنستے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے ہی ہنستے ہیں. تو وہ کہہ رہا بھائی میں کتے کا گوشت تھوڑی لینے آیا ہوں. کہہ رہا ہے میں نے تیرے کو گوشت بولا ہے, آپ نے مجھے گوشت بولا ہے, کتے کا یا گدھے کا نہیں, گوشت ہے, گوشت تو گوشت ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو شارٹ کلپ ہیں یہ دیکھ لیا کریں جس میں بے حیائی نہ ہو. اگر کسی کو ذہنی تفریح چاہیے, سارا دن اچھے کاموں میں یہ نہیں کہ یہی دیکھتے رہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے مزاحیہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دماغ کو اچھے کاموں میں کھپا کے جب انسان تھک جاتا ہے, فریش ہونا چاہتا ہے, تو بجائے سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے, بہتر ہے اس طرح کے شارٹ کلپ دیکھ لیں. اس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا فریش ہو جاتا ہے, تھوڑا مزاح ہو جاتا ہے, ہاں ہاں ہو جاتا ہے, ختم ہو. اب یہی نہیں کہ اسی میں لگے رہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا دیکھتے رہو بیٹھ کے. تو ہمیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے بھائی؟ آخرت کے لیے کیا ہے, کلپ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تھوڑا بہت وقت ذہن کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر صحیح چیز کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا سارا دن سوکھے بیٹھے رہیں, کہ ہنسے ہی نہیں بالکل, سارا دن عبادت کرتے رہیں, سارا دن قوم کی خدمت درخت لگاتے رہیں کہ سارا دن بیٹھ کے. تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, اس سے کیا ہو جاتا ہے, ذہن تھوڑا فری ہو کے. انہوں نے اس ٹائم پہ توبہ کی جب وہ شہرت کی بلندیوں کو, اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. کتنا اچھا کام اللہ ان سے لے رہا ہے. اور میں سید انور صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ خاندانی توبہ کی ہے, خاندانی توبہ. بہت سو نے توبہ کی مگر تھوڑا سا, جیسے ایک آدمی سگریٹ سے توبہ کرے, چرس سے توبہ کرے, لیکن کبھی کبھار کسی کو دیکھا تھوڑا سا یار لگانے میں, کبھی کبھار ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی بھی توبہ ہوتی ہے کہ یار اب چرسی تو نہیں کہلائیں گے لیکن 1-2 سٹے لگا لیتے ہیں. میں کوئی خدا نخواستہ کھلاڑیوں کو چرسیوں سے تشبیہ نہیں دے رہا بھائی, کہیں یہ نہ سمجھے میرے بیان سے یہ نکال دیں کہ اس نے تشبیہ کس سے دی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کھلاڑی چرسی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں تو وہ چرسی خود سے ہوتے ہیں, کھیل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو سید انور صاحب نے توبہ کی, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تبلیغ کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہیں. وہ کرکٹ کے چوکے اور چھکے وہ صرف دنیا کے ریکارڈ میں جمع ہو رہے تھے. کرکٹ کے ریکارڈ تو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں. سوالات کیے جاتے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ بتائیں وہ 1901 میں کس نے چھکا مارا تھا. تو بعض پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ساری معلومات پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں 1901 میں فلاں نے چھکا مارا, یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی اچھا بتاؤ 1955 میں وہ جو آخری گیند پہ کس نے چوکا مارا تھا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جن کو صرف نالج جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نالج کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں. آج کل یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہوں وہ بہت پہنچا ہوا ہے. صرف نالج کے اکٹھا کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو صرف علم کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خامے کھلاڑیوں کے پوری ڈیٹ آف برتھ اور فلاں نے چوکا مارا تو فلاں نے چھک, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں.